الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. نبوت کے عقیدے میں اور جو اصول دین میں سے ہے، اس عقیدے کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے عزیزان گرامی گفتگو ہے، اور مختلف پہلوؤں سے یہ نبوت کا عقیدہ جو ہے زیر بحث آتا ہے. تو ایک پہلو اب ہم جو بیان جس کا شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے ہر دور میں ضروری ہے. یہ ایک پہلو تھا. عقلی دلائل بیان ہوئے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا ہونا ضروری ہے، اور دلائل اس کے پیش ہوئے. اب اس کے بعد بحث جو ہے وہ عصمت انبیاء علیہم السلام میں بحث کا ڈائریکشن وہاں ہو گیا تھا، اور اس پہلو سے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں گفتگو ہوئی، ڈسکشنز ہوئے. اور اب یہ ایک اور ڈائمنشن، ایک اور اینگل سے ایک بحث ہے کہ یہ نبوت انبیاء علیہم السلام کا مبعوث ہونا ہر دور میں ضروری ہے. خدا کے طرف سے ہر دور اور ہر زمانے میں ہادی آئیں جو بشریت کی ہدایت کریں. اب یہ نبوت کا اثبات اور نبوت ثابت کیسے ہوگی جب اللہ کے یہ نمائندے آئیں گے؟ سوال یہ ہے عزیزان گرامی کہ نبوت ثابت کیسے ہوگی؟ اس بات نبوت کی راہ، اس بات نبوت کا راستہ کیا ہے؟ کس ذریعے سے اور کس طریقے سے نبوت ان الہی نمائندوں کی ثابت ہوگی انسانوں کے لیے، تاکہ انسان جو ہے جس دور میں بھی نبی آتا ہے اس دور کے انسان جو ہے کس طرح یہ یقین حاصل کریں گے کہ یہ شخص جو دعوی نبوت کر رہا ہے اور مدعی نبوت ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے میں مبعوث برسالت ہوا ہوں، نبوت کے عہدے پر فائز ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اللہ کی باتوں کو پہنچاؤں اور ہدایت کروں انسانوں کی. اب یہ دعویٰ، اس دعوے کی صداقت اور اس دعوے کا ثابت ہونا انسانوں کے لیے یہ کیسے ہوگا؟ معاشرے میں انسانوں کے سامنے، انسانوں کے نزدیک کیسے نبوت ثابت ہوگی اور کیسے انسانوں کو یقین حاصل ہوگا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے عزیزان گرامی، جو عصمت کی گفتگو بحث چل رہی تھی انبیاء علیہم السلام کے اور معصومین علیہم السلام کی عصمت کی، اس میں اگرچہ ہم نے مطلب کو واضح کر دیا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہم بیان کریں اور پھر اس سوال کا جو ہم اس نئی بحث کو ہم نے جو آغاز کیا ہے اس نئے پہلو سے کہ انبیاء کی نبوت کے ثابت ہونے کے کیا طریقے ہیں اور کن راہوں سے ان کی نبوت لوگوں کے لیے ثابت ہوگی. لیکن اس سے پہلے عزیزان گرامی ایک نقطے کی طرف عصمت کے باب میں توجہ مبذول کرانا میں چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ سوال اٹھتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی عصمت جو ہے وہ بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر اور آخر زندگی تک کیوں ضروری ہے؟ یعنی صرف اگر وہ بالغ ہو جانے کے بعد اور یا بالغ ہونے کے بعد بھی نبوت کے عہدے پر جب فائز ہو جائے اس وقت سے معصوم ہو آخر زندگی تک تو یہ کافی ہے؟ تو عقل اس سے زیادہ کہ پوری زندگی میں بچپنے سے لے کر آخر تک نبی کو معصوم ہونا چاہیے، عقل کیسے دلالت کرتی ہے؟ تو عزیزان گرامی یہ ایک سوال اس انداز سے. اور پھر دوسرا سوال یہ کہ
انبیاء علیہم السلام جب ہدایت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہوتے ہیں اس وقت عصمت ٹھیک ہے، محفوظ ہوں گے وہ، لیکن اس کے علاوہ جب وہ ہدایت کرنے کے مقام میں نہیں ہیں، اپنی نجی زندگی میں، اپنی زندگی کے امور میں مشغول ہیں، وہاں پر عصمت کیا ضروری ہے کہ نجی زندگی میں اور اپنے امور میں زندگی کے جب مشغول ہو وہاں پر بھی ان کو معصوم ہونا چاہیے اور کوئی خطا اور اشتباہ ان سے سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ صرف وہ جب پیغام پہنچا رہے ہیں تو اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اس سے بالاتر پوری زندگی میں تمام امور میں عصمت ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا دلیل عقلی دلالت کرتی ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہم نے جو دلیل عقلی پیش کی، یہاں پر علماء میں بحث و گفتگو ہے، لیکن اس بحث و گفتگو سے قطع نظر عزیزان گرامی میں بعض علماء اور اسکالرز کی طرف سے جو بیان ہے وہ آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ اس کا خلاصہ اور نچوڑ کہ یہ بہرحال یہ مسئلہ زیر بحث ہے اور گفتگو رہی ہے اور گفتگو ہے، اور بعض علماء نے جو یہ بات بیان کی ہے، اسکالرز نے بیان کی ہے کہ دیکھیے جو نمونہ عمل ہوتا ہے تمام انسانوں کے لیے اس کو پیدائش سے لے کر وفات تک اور اس دنیا سے جانے تک محفوظ ہونا چاہیے، تب اتنے بڑے عظیم مقصد اور ہدف کے لیے اور اس بہترین نظام کے لیے اللہ کے جو اس کمال مطلق کا اتنا کامل اور باکمال نظام اور انتظام ہے، اس کے لیے جو بہترین نظام اور انتظام ہے، اس میں اس ہستی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ایگزامپل ہونا چاہیے۔ یہ عقل جو ہے اس کو ادراک کرتی ہے، اس کو جو ہے اسکالرز نے گفتگو کی ہے اور پیش کیا ہے، اور اسی طریقے سے پوری زندگی یعنی بچپنے سے آخر عمر تک جاتے وقت تک اس دنیا سے معصوم ہوتا ہے، یہ عقل اس دلیل کے ذریعے ادراک کرتی اور سمجھتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس نظام کے لیے عقل یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو انبیاء علیہم السلام ہیں، جو ہادیان برحق ہیں، جو اللہ کے نمائندے ہیں روئے زمین پر، عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ وہ دلیل سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نمائندے ہیں جو ہدایت کرنے والے ہیں، تو پھر فقط ہدایت کے مقام میں اگر وہ محفوظ ہوں گناہوں سے، اشتباہات سے، خطاؤں سے، نسیان سے، تاکہ پیغام بس دقیق اور صحیح پہنچ جائے بغیر کسی اونچ نیچ کے اور بغیر کسی کمی بیشی کے، یہ کافی نہیں ہے عزیزان گرامی، بلکہ عقل اس کو سمجھتی ہے کہ ایسا کمال والا نظام اور انتظام جس میں یہ ہادیان برحق ہیں، یہ اس وقت کامل اعتماد کریں گے جب تک ان پر اعتماد کامل 100% نہیں ہوگا۔ یہ بیان ہوا دلیل میں، تو یہ دلیل خود دلالت کرتی ہے کہ یہ عصمت مطلق طور پر عصمت ہے، یعنی تمام نجی امور بھی جو زندگی کے ہیں، اپنے امور جو زندگی کے اپنی ذاتی امور جو انجام دے رہے ہوتے ہیں، یا معاشرتی امور جو لوگوں کے ساتھ انجام دے رہے ہوتے ہیں، عزیزان گرامی وہ افعال، وہ سیرت جس کو نمونہ بننا ہے، ایک یہ چیز، اور دوسری چیز یہ کہ جو اس طرح کا بہترین ہدایت کا نظام ہے، اس میں عزیزان گرامی کب لوگوں کو بھرپور طریقے سے اعتماد آئے گا، وثوق آئے گا، ٹرسٹ آئے گا، یہ بیان ہوئی بات۔ یہی دلیل علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ مطلق عصمت پر بھی یہی دلیل بنتی ہے، اور دلیل ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ اعتماد حاصل نہ ہو سکے گا اس ہستی پر جو نبی ہے، جو ہادی ہے۔ اگر اس کو نجی زندگی میں دیکھیں گے کہ خطائیں کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے، اشتباہات کا نسیان ہوتا ہے، تو پھر لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ تو شک میں مبتلا ہو جائیں گے، تو وہ وثوق اور اعتماد اور اطمینان حاصل کب ہوگا؟ وہ صرف اور صرف اسی وقت حاصل ہو سکتا، عقل اس کو سمجھتی ہے اور ادراک کرتی ہے کہ یہ صرف اسی وقت حاصل ہوگا، ایسا اعتماد، اور پھر اس اعتماد کے ذریعے، ٹرسٹ کے ذریعے، سیٹسفیکشن اور اطمینان کے ذریعے انسان عمل کرے گا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس ہستی کے کہنے پہ یقیناً ایسا ہی ہے اور یہ نجات کا راستہ ہے۔ یقین اور اطمینان کی منزل میں آ کر عمل کرے گا۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب یہ نمائندے مطلق عصمت کے اوپر فائز ہوں، علی الاطلاق عصمت کی طاقت رکھتے ہوں، اور اپنی نجی زندگی میں اور اپنے امور کے اندر بھی خطاؤں، نسیان، اشتباہات کا
ارتکاب نہ کرتے ہوں یا کسی ایسے کام کا نجی زندگی میں ارتکاب نہ کرتے ہوں جو حتیٰ گناہ صغیرہ کے دائرے میں آ جائے۔ تو مطلق طور پہ یہ عصمت کے لیے یہی دلیلیں ہیں، اور روایات اور نقلی دلائل بھی مطلق عصمت دونوں اعتبار سے مطلق، کہ بچپنے سے لے کر اور آخر عمر تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپنے میں اگر بچپنے جیسا کام کیا ہو، تب بھی اس کے بڑے ہونے کے بعد جب وہ ہادی ہوگا تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ تم بچپنے میں اس طرح تھے، تم ایسا کام کیا کرتے تھے، اب تم آ کے ہم بزرگوں کو نصیحت کرتے ہو، ہم بزرگوں کو ہدایت کرتے ہو، لہٰذا دل جھکیں گے نہیں، قبول نہیں کریں گے۔ لیکن انسان کامل بچپنے سے اللہ کی عنایت سے ایسا ہو کہ وہ آخر تک، شروع سے لے کر آخر تک کمال ہو، اس میں باکمال ہستی ہو اور عصمت ہو، تو عزیزان گرامی یہاں دل ہے جو جھک جائیں گے، یہاں مکمل طور پر اسے نمونہ عمل بنانے کے لیے تیار ہوں گے، یہاں ان کی حد سے زیادہ محبت دل میں بیٹھے گی، اور جب بیٹھے گی ان کی بات سنیں گے اور اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے، اللہ کی طرف پہنچ جائیں گے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ مقصد و ہدف حاصل نہ ہو سکے گا عزیزان گرامی۔ تو یہ جواب تھا اور اس سوال کا کہ مطلق عصمت کی دلیلیں عقلی بھی بعض اسکالرز جو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ سامعین کی خدمت میں نے پیش کیا، اور نقلی دلائل کے ذریعے بھی یہ مطلق عصمت جو ہے وہ ثابت ہے، ہر دو اعتبار سے، یعنی نجی زندگی میں اور اس زندگی میں جو ہدایت کرنے والی زندگی ہے، پیغام پہنچانے والی زندگی ہے، مطلق طور پر تمام جگہوں پر عصمت ہے۔ اور اسی طریقے سے بچپنے سے لے کر، یہ دوسرا اس اعتبار سے بھی اطلاق ہے، یعنی بچپنے سے لے کر اور آخر عمر تک تمام زمانوں میں عزیزان گرامی عصمت کی قوت کے ساتھ اور معصوم ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ۔ یہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اب آئیے ہم جو سوال پیش کیا ہے، اسی سوال کے تسلسل میں اپنی بات کو اور جواب کو آگے بڑھائیں کہ وہ کون سی راہیں ہیں، وہ کون سے طریقہ کار ہیں کہ جن سے نبوت ثابت ہو جائے انسانوں کے نزدیک۔ اس بات نبوت کی راہیں کون سی ہیں، کیسے انسانوں کو یقین ہوگا جب انبیاء آئیں گے اور ادعائے نبوت کریں گے، دعوی نبوت کریں گے۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے عزیزان گرامی وہ کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو آئے، جنہوں نے دعوی نبوت کیا، ان کے لیے معجزہ ضروری ہے کہ وہ معجزہ دکھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ہستیوں کو جو اللہ کے نمائندے ہیں اور نبوت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، ہدایت بشر کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، نبھانا ہے، بشریت کی ہدایت کرنا ہے، اور اس راہ میں جتنی بھی سختیاں ہوں ان کو برداشت کرنا ہے، ان مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ یہ عہد انبیاء علیہم السلام کا اللہ سے ہے۔ تو عزیزان گرامی اب آپ دیکھیے معجزہ پیش کرتے ہیں انبیاء، تمام انبیاء نے، دیکھیے قرآن مجید، روایات، تاریخیں انبیاء علیہم السلام کی جو بتلاتی ہیں، یہ سب چیزیں واضح کرتی ہیں یہ مطلب ہمارے لیے کہ ہر دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی آئے، اس دور کے پیغمبر آئے، لوگوں کی طرف مبعوث بے پیامبری ہوئے، مبعوث بے رسالت ہوئے، ان کی بعثت ہوئی اور لوگوں کے درمیان آ کے انہوں نے دعوی نبوت کیا اور ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ تو عزیزان گرامی انہوں نے معجزہ دکھایا، اور معجزہ دکھا کر اپنی نبوت کی صداقت، اس دعوے کی صداقت کو ثابت کیا کہ ہم اس دعوے نبوت میں سچے ہیں، صادق ہیں، اور یہ نشانی اللہ کی ہم لے کے آئے ہیں، یہ معجزہ خدا کی طرف سے لے کے آئے ہیں، اور یہ معجزہ ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے معجزہ پیش کیا، یا لوگوں نے معجزہ طلب کیا اور تقاضا کیا، یہ بھی ملتا ہے بہت سے انبیاء سے کہ بھائی نشانی دکھائیں، اگر آپ دعوی نبوت میں سچے ہیں تو نشانی دکھائیں اور معجزہ پیش کریں۔ اور انبیاء علیہم السلام نے معجزے کو پیش کیا، دکھایا، اور جس سے نبوت کا دعویٰ، اس کی سچائی اور صداقت لوگوں کے نزدیک واضح اور روشن ہوئی، اور لوگوں نے اعتماد کیا، یقین کیا، اس بات پر باور کر لیا
کہ ہاں جی یہ وہ نشانیاں ہیں، وہ معجزات ہیں جو کوئی اور اس دور میں دکھا نہیں سکتا، لہٰذا یہ وہی دکھا سکتا ہے کہ جس کا ربط ایک ایسی اوپر آسمانی طاقت کے ساتھ ہو کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پیدا کرنے والی سب کی پیدا کرنے والی ہستی۔ تو عزیزان گرامی اس ذات سے جب مربوط ایک ہستی ہو اس طرح، وہی اس کام کو دکھلا سکتی ہے۔ لہٰذا معجزہ عزیزان گرامی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے ایک راہ اور ایک راستہ کہ جس کے ذریعے شناخت حاصل ہوتی ہے پیغمبر کی، کہ وہ افراد جو آ کے دعوی نبوت کیا جنہوں نے تاریخ میں عزیزان گرامی، انہوں نے معجزات پیش کیے، معجزات دکھلائے کہ جن معجزات کو دیکھ کر اہل عقل اور اہل بصیرت اور بامعرفت لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے، ان کو یقین حاصل ہو گیا، اور تمام انسان سمجھ گئے دیکھ کر کہ یہ چیز جو کوئی اور پیش نہیں کر سکتا، تو یقیناً یہ الہی نمائندے ہی ہوں گے اس بڑی طاقت سے، جو الہی طاقت اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس سے یہ ہستیاں مربوط ہیں، اور انہی سے یہ طاقت، اسی ذات سے یہ طاقت لے کر ان ہستیوں نے انسانوں کے سامنے یہ معجزات پیش کیے اور دکھلائے ہیں۔ اس سے ان کے دعوے نبوت کی لوگوں نے تصدیق کی اور یقین انہیں حاصل ہو گیا ان کے انبیاء ہونے کا علیہم السلام۔ سلسلے گفتگو عزیزان گرامی یہاں پر ہم اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور یہیں سے ہم اپنے گفتگو کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور دیگر نکات اور دیگر راہوں کو جو علماء اور اسکالرز نے ذکر کی ہیں سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے عزیزان گرامی۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا